الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، کہ جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا ہے کہ یہی جو سچا صحیح دین ہے۔ اب یہ 12 مہینے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، وہ کون سے ہیں؟ ہم یہ 12 مہینے وہ ہیں کہ جو ہجری سال کے ہیں، اسلامی سال کے، کہ جو محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دین القیم کا نام دیا ہے کہ یہی ہے جو سچا صحیح دین ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے تاریخ بھی اللہ نے مقرر کی ہے، اور مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تاریخ کے مطابق وہ اپنی زندگی کے معاملات کو چلائے۔ اس کو چھوڑ کر کافروں کی تاریخوں کو اپنانا اور کافروں کے کیلنڈروں کو لینا اسی تشبہ میں سے ہے، اسی طور طریقوں کو اختیار کرنے میں سے ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے طور طریقے اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کافروں کے کیلنڈر، ان کی تاریخیں، ان کی ڈیٹیں لی جاتی ہیں، ان کے سال لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کافروں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، ان کے شکل و شباہتیں اختیار کرنا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا خطرناک موضوع ہے کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضمن میں آج کل جو نیا سال شروع ہو رہا ہے کافروں کا، عیسائیوں کا، اس حوالے سے بات کرنا مناسب سمجھی کہ یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے، کافروں کا سال ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کا سال ہے۔ اس سال کے شروع ہونے پر مبارکبادیں دینا، اس کو منانا، اس سال کے حوالے سے کس طرح کے فنکشن کرنا یا اس میں کوئی شرکت کرنا حقیقت میں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے سرے سے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرے۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم وہی کام کریں کہ جس کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی تاریخ کو اپنائیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، کہ جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ضرورت ہے اس اسلامی تاریخ کے ساتھ چلے، نہ کہ کافروں کی تاریخوں کو اپنائے، کہ جو تاریخیں جھوٹی بھی ہیں اور بے بنیاد ہیں، جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی اس وقت نہیں ہوئی تھی جس کا کافر دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ سراسر جھوٹ کی تاریخ ہے، ایک بے بنیاد تاریخ ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے چلنا کسی مسلمان کو لائق نہیں دیتا، اس کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔